بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فلسطین اور اسرائیل کی تازہ ترین صورتحال لے کر آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ غزہ کی مزاحمتی تنظیم جو ہے اس کے سینئر عہدیدار کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا کہ ان کا وفد اب رشیا کے بعد چائنا کا بھی دورہ کرے گا۔ تو اسرائیل نے فلسطین کے اندر ظلم کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے، لیکن عرب ممالک مجرمانہ طور پہ خاموش کیوں؟ یہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم نے اس جنگ کو تیسری عالمی جنگ کا آغاز بھی قرار دے دیا۔ کیا شمالی کوریا بھی فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کا حصہ بن چکا ہے؟ امریکہ اسرائیل کی اب اتنی حمایت کیوں کر رہا ہے؟ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ فلسطینی تنظیم کے دورہ چائنا کی، تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں آپ کہ اس وقت رشیا، ایران اور چائنا کے مفادات اور پالیسی ایک ہی ہے، اور اب ان ممالک کا اتحاد کھل کر امریکہ کے سامنے آ گیا ہے اس کے خلاف، معاشی میدان سے لے کے دفاعی میدان تک۔ اب ہر جگہ یہ تینوں جو ہیں یہ امریکہ کو مل کر للکار رہے ہیں، اور تینوں ممالک کے امریکہ مخالف اتحاد کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے فلسطین کی عسکری تنظیموں کو ہوا کہ انہیں بغیر کسی مشکل اور رکاوٹ کے امریکہ مخالف اتحاد کی حمایت، مدد اور تحفے مل گئی۔ آپ اسے فلسطین کے لیے غیبی امداد بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ فلسطین کی عسکری تنظیمیں جو ہیں ان کے رہنما کبھی ایران، کبھی روس، کبھی چائنا، وہ ان کو اپنا مہمان بنا رہا ہے۔ تو اس سے پہلے غزہ کی مزاحمتی تنظیم کی طرف سے روس کے دورے کو اسرائیل کی حکومت نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا، لیکن جس طرح اسرائیل کے معاملے پر امریکہ کسی کی بھی تنقید کو قبول نہیں کر رہا، اسی طرح غزہ کے مزاحمتی وفد کو لے کے روس کی قیادت بھی کسی دباؤ کی پرواہ نہیں کر رہی ہے۔ اور اگر فلسطینی عسکری تنظیموں کی امریکہ مخالف ممالک کے ساتھ روابط کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید جنگ ابھی پوری طرح شروع نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ابھی تو صف بندی ہو رہی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، آپ سارے اپنے اپنے پوزیشنز لے رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پورا یورپ اس وقت روسی کارروائی کے خطرے تلے زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ ایک بار پھر روس نے یوکرین کے اندر حملے جو ہیں اس میں تیزی کر دی ہے، اس میں شدت آ گئی ہے، اور دوسری طرف رشیا نے امریکہ کے ساتھ تفخیف کے اسلحہ کا معاہدہ ختم کرتے ہوئے ایٹمی تجربے شروع کر دیے۔ تائیوان کا محاذ چائنا سنبھالنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ کا محاذ ایران، شمالی کوریا اور اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے اندر تمام شیعہ سنی جہادی تنظیمیں، بالخصوص فلسطین، لیبنان، عراق اور یمن کی عسکری تنظیمیں جو ہیں وہ سنبھالیں گی۔ ممکنہ صف بندی کچھ اس لحاظ سے کی گئی ہے کہ اگر آپ فلسطین اسرائیل جنگ کے بعد دنیا کا نقشہ دیکھیں تو امریکہ کو اس وقت ہر محاذ پہ ایک طاقتور دشمن کا سامنا ہے۔ فلسطین اسرائیل کی جنگ کے اندر الجھنا امریکہ کو یوکرین اور یورپ میں کمزور کر رہا ہے، جبکہ فلسطین مشرق وسطیٰ کے اندر الجھنا امریکہ کو تائیوان کے اندر سے بھی کمزور کر رہا ہے۔ تو اس قصہ مختصر، امریکہ کے لیے اتنے ملٹیپل فرنٹس کھڑے ہو گئے ہیں کہ اس وقت امریکہ بہادر کو سمجھ نہیں آ رہا کہ پہلے کس کے ساتھ نمٹے۔ امریکہ کی امداد اور اسلحے کا سارا رجحان اس وقت اسرائیل کی طرف ہے، اور اگر آپ اس حقیقت کو ماننے یا نہ مانے، اسرائیل محض نام کا ہی اسرائیل ہے، در حقیقت یہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایک چھوٹا سا امریکہ ہے۔ امریکہ کی چھوٹی سی کثرت بھی اسرائیل کے آس پاس یا اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نواز حکومتوں کا دھڑن تختہ کر دے گی۔ ایران اسرائیل کی مخالفت میں اب کھل کر سامنے آیا ہوا ہے، لیکن عرب گورنمنٹس کے پیچھے وہ ایک عرصے سے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے۔ تو عرب ممالک کے امریکہ کے نزدیک ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، نہ تو یہ ہمیں جنگ کو اتنی جلدی ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امریکہ اور اسرائیل یہ جنگ ہار جائیں گے یا ہار چکے ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فلسطین کی پوزیشن کمزور ہے یا ایران، روس اور چائنا کے لیے اب فلسطین کی اہمیت بڑھتی ہے، تو یہ بھی غلط ہے، اور یہ معاملہ بڑا لمبا چوڑا چلنے والا، اور دنیا کے اجتماعی امن کو اس وقت اگر کوئی حقیقی خطرہ ہے تو وہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ سے ہے۔ اور اس جنگ کا سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ یورپ اور عرب ممالک کو، جن کو شاید ابھی خود اس کا اندازہ ہی نہیں ہے صحیح طرح۔ ایک بڑے حملے کے اندر اسرائیلی فوج کے 6 ٹینک، 9 فوجی گاڑیاں، فوجی افسران سمیت 19 گاڑیاں تباہ ہو گئی۔ اسرائیل نے غزہ کے اندر شفا اسپتال اور مریضوں کو لے جانے والی ایمبولنس سمیت متعدد مقامات پہ تباہ کن بمباری کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اور دنیا کا ملک کسی ایمبولنس کے اوپر حملہ کرے، اس پہ بمباری کرے، کسی ہسپتال کے اوپر بمباری کرے، اس کے ساتھ کیا ہوگا اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں اس کا ذکر تک نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل کے قابض فوج نے غزہ پٹی میں القدس اسپتال کے ارد گرد بمباری کے چند منٹ بعد ہی الشفا اسپتال کے گیٹ پہ بھی بم گرا دیے، تو بڑی تعداد میں فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے کے امکان ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے الشفا سے نکلتی ہوئی ایمبولنسز کے کارواں کو نشانہ بنایا گیا۔ بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئی ہیں اور کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ بہرحال WHO نے کہا ہے کہ کم از کم 800 شدید زخمی افراد کو ایجپٹ منتقل کیا جانا چاہیے، کیونکہ غزہ کے اسپتالوں کا نظام منہدم ہونے کے باعث جان کا ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہو سکتا۔
تو گزشتہ روز غازہ پر اسرائیلی بمباری کے جواب میں فلسطینی مزاحمتی تحریک کے عسکری ونگ نے لیبنان سے اسرائیلی علاقہ جو کریات شمونہ ہے اس کو 12 راکٹ فائر کیے. اس کی وجہ سے ہر طرف آگ ہی آگ لگ گئی. اس کے علاوہ لیبنان کے مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کے اوپر 19 فوجی چوکیوں پہ حملہ کیا گیا. اسرائیلی فوج نے بیان جاری کیا کہ غزہ پٹی میں زمینی کارروائیوں کے دوران اب تک تقریباً 25 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 260 فوجی اہلکار شدید زخمی بھی ہو گئے ہیں. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے 150 پروازوں کی مدد سے غزہ سے زخمیوں کو نکالا. بہرحال ولادیمیر پیوٹن ہے، ان کا کہنا ہے کہ پتھر دل والے ہی غزہ کی تباہی پہ خاموش رہ سکتے ہیں. اور ماسکو میں ایک اجلاس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے رشین پریزیڈنٹ نے کہا کہ اگر فلسطین میں جاری بمباری کو فوری نہ روکا گیا تو موجودہ صورتحال جو ہے اشتعال انگیزی کو بڑھائے گی. اور پیوٹن کا خیال ہے کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس پہ چنگاری لگانا تو بڑا آسان ہے، لیکن جب آپ وہاں خون آلود بچوں کی تصاویر دیکھتے ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور کسی کو اگر ان واقعات پہ کوئی احساس نہیں ہوتا تو اس کے سینے میں دل نہیں، پتھر ہے. یہ حقیقت ہے شاید کہ پتھر دل بھی شاید رو پڑے، لیکن فریقین کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور یہ عالمی طاقتوں کی انا کی تسکین کا کھیل ہے جس میں فلسطینی بچوں کی معصوم جانیں واری جا رہی ہیں. امریکن وزیر خارجہ جو اینتھنی بلنکن، ان کے دورہ اسرائیل میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات میں امریکن وزیر خارجہ کی یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کے محصور آبادی میں امداد تقسیم کے لیے جنگ بندی پہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا، بلکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے اینتھنی بلنکن سے ملاقات کے موقع پہ حماس کی جانب سے 241 شہریوں کی رہائی تک عارضی جنگ بند کرنے کا امکان رد کر دیا. اب دوسری جانب امریکن وزیر خارجہ آج سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، اردن، مصر اور قطر کے وزراء خارجہ سے عمان میں بھی ملاقات کریں گے. ابوظہبی میں پریس کانفرنس کے دوران بات چیت کرتے ہوئے اماراتی وزیر خارجہ کا کہنا تھا ہم جنگ کے خاتمے کے لیے لگاتار کام کر رہی ہیں، اس کو ایک نیگلیکٹ نہیں کر سکتے جو خطے میں آگ لگ گئی ہے. تو امریکن وزیر خارجہ جنگ بندی میں شاید ذرا بھی مخلص نہیں ہے، نہ ہی ان کا مقصد جو ہے، نہ ہی ان کا مد مقابل ایرانی گروپ، کیونکہ اگر امریکہ جنگ بندی میں مخلص ہوتا تو کبھی بھی اسرائیل کے جنگی عزائم کی حمایت نہ کرتا اور نہ ہی اسرائیل کی مدد کے لیے اپنے کمانڈوز اور اسلحہ بھیجتا. دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ فلسطینی بچوں کی آہیں اور فریادیں رائگاں تو نہیں جائیں گی، اور یہ آگ پورے خطے نہیں بلکہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتی ہے. کیونکہ اگر آپ ظالم کا ہاتھ نہیں روکتے اور آپ مظلوم کی آہ بھی نہیں بنتے اور اس کی آواز بھی نہیں آگے پہنچاتے تو پھر قدرت نے تو اپنا انجام آپ کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے. اس کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. Until the next time, Allah Hafiz.